پیغام رمضان محسوس کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین، امجد قریشی آپ کا میزبان ایک بار پھر ایک پروگرام لے کر، ایک افطار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. افطار ٹرانسمیشن آپ پچھلے 25-26 روز سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم مسلسل کوشش ہے ہماری کہ ہم بہتر سے بہتر انفارمیشن، بہتر سے بہتر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراؤں. میرے دائیں جانب جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر ہمیشہ کی طرح روز کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پینل کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس کے ساتھ ہی میرے دائیں جانب جو ہیں سید محمد فرید ہیں، پریزیڈنٹ کراچی ڈویژن پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن کے. السلام علیکم سر. ان کے ساتھ ہی انہی کے کراچی ڈویژن کے جناب اختر احمد سوہا صاحب بھی موجود ہیں، فائنانس سیکرٹری. السلام علیکم سر. اور اس سے زیادہ میرے جو ہردل عزیز ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیویٹسٹ ہیں اور میرے سماجی کارکن ہیں، جناب عمران شیخ صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ہاں جناب بدر منیر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بدر منیر صاحب سے میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز ہی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے. سر جزاک اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا غم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا غم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا غم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. اور شعر دیکھیے، ارشاد.
ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور مکہ چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدر منی بھائی بیٹھ کے شاندار نعت پڑھی ہے آپ، بہت 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 شکریہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر عین الرضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پینل کا حصہ ہیں، اور آج کا موضوع ہے ہمارے اعتکاف کا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ سید محمد فرید صاحب بھی موجود ہیں۔ فرید بھائی، بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور آپ ماشاءاللہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن کے کراچی ڈویژن کے صدر بھی ہیں، تو میں آپ کے توسط سے چاہوں گا کہ ہمارے جو اچھا، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں بھی ایک کچھ عرصے فرید بھائی کے ساتھ ان کی کابینہ میں موجود رہا ہوں ایز اے چھوٹا سا کارکن کے حیثیت سے۔ تو بٹ انور علی بھٹی صاحب ہمارے جو ہیں، انور علی بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے چیئرمین ہیں، تو میں ان کو بلا مقابلہ اس دفعہ دوبارہ 5 سال کے لیے منتخب ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے توسط سے، اور آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سر آپ لوگ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو ہے وہ کالج ایسوسیشن جو کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے، مگر کیا یہ پرائیویٹ اسکول اور سرکاری اسکولوں کو جو فرق ہے، کیا اس کو ختم کرنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا سوال کیا ہے آپ نے امجد بھائی۔ دیکھیں، پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول کا جو فرق ہے وہ ختم ایک لحاظ سے تو ہونا مشکل ہے، کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں کو ٹوٹل سپورٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، بے شک، اور گورنمنٹ جو ہے ہماری، وہ اگر اپنے اسکولوں کو بھرپور سپورٹ کرے گی تو شاید ہمارا جتنا ہم رول ان 30 35 40 سالوں میں ادا کر رہے ہیں وہ شاید ہمارا اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ بچوں کی بڑی تعداد گورنمنٹ اسکولوں کی طرف ہی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے، اپنا ایک الگ ایک ان کی پورا طریقہ کار ہے، اور ایجوکیشن اگر میرے حساب سے دیکھیں، کیونکہ میرا خود تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ تقریباً 35-40 سال سے جتنا ذمہ داری ایجوکیشن کی پرائیویٹ ادارے نے سنبھالی ہے اور بھرپور طریقے سے سنبھالی ہے، اگر آج آپ 90% اپنے ڈاکٹر، انجینئر، بیوروکریٹ سب دیکھیں تو 90% نہیں 80% تو لازمی جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں سے ہی ہیں، جو آپ کو اس وقت فیلڈ میں نظر آئیں گے۔ تو گورنمنٹ کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے اور پرائیویٹ کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، ان کی بھی بھرپور ہمارے گورنمنٹ ادارے جو ہیں وہ اپنا ایک رول ادا کریں، پرائیویٹ ادارے اپنا رول ادا کریں،
تو ہماری یہ جو ایجوکیشن کے معاملات ہیں جو ہم تھوڑا سا اور ممالک سے تھوڑا پیچھے ہیں وہ تھوڑا بہتر ہوں اچھا گے. اس میں فرید بھائی ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آتا ہے اور آج آپ موجود ہیں تو آپ کے موقع غنیمت جان کے سوال بھی کروں کہ ہمارے پاس جتنے بڑے بڑے نام ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر یا اور جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں جتنے بڑے بزنس مین ہیں وہ زیادہ تر پیلے اسکول سے پڑھ کے نکلے ہیں. وہی امجد بھائی میں نے آپ سے ایک ذکر کبھی بات میری آپ نے جبکہ ہم ان کو پیلے اسکولوں کو مسلسل جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. نظر انداز ہم نہیں کر رہے. میں نے ابھی آپ سے میرے خیال سے میں نے پہلا ہی یہ بات بولی تھی کہ تقریباً 25-30 سال سے اگر آپ 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارا ٹوٹل جو ہماری ذمہ داری تھی ایجوکیشن کی وہ ہمارے گورنمنٹ اداروں نے ہی سنبھالی تھی. بے شک ایسی اور ہمارے پیلے اسکول کہہ لیں آپ نیلے اسکول کہہ لیں کچھ کہہ لیں عام فہم میں پیلا اسکول کہا جاتا ہے. انہی اسکولوں نے اس پوری ایجوکیشن کی ذمہ داری بھرپور انداز سے سنبھالی اور بھرپور لوگ اور بچے پڑھا کے انہوں نے الحمدللہ اس ملک کو دیے. ایسی بات نہیں ہے. یہ تھوڑا سا جو چینج آیا یا تھوڑا سا جو وہ ہوا بگاڑ جو آیا وہ سمجھ لیں آپ 20-25 سال پہلے جو ہے نا تھوڑا سا چینج آنا شروع ہوا. ہمارے پیلے اسکول گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ تھوڑا سا بیک پہ گئے. پرائیویٹ ظاہر سی بات ہے ان کو موقع ملا, پرائیویٹ اداروں نے ذمہ داری سنبھالی. جب بچوں کو ایجوکیشن نہیں مل رہی تھی تو پرائیویٹ اداروں نے ذمہ داری سنبھالی اور انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری بھرپور انداز سے نبھائی. اچھا ہمارے ساتھ اختر احمد سہیل صاحب بھی موجود ہیں جو پرائیویٹ اسکول پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن کراچی ڈویژن کے فائننس سیکرٹری بھی ہیں. سر آپ سے میرا سوال ہے کہ نجی تعلیمی اداروں میں جو فیسوں کی مسلسل بڑھوار کہہ لیں یا بڑھوتری کہہ لیں یا مطلب مسلسل بڑھ رہی ہیں تو اس کا کوئی آپ پرائیویٹ اسکول سے تعلق ہے آپ کا تو اس کا کوئی وجہ بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ فیسیں بڑھمار نہیں ہیں. دراصل کیا ہے کہ سالانہ بیس پہ 5 یا 10% فیسیں بڑھتی ہیں. وہ ہمارے لیے آپ کے ایک عام آدمی کے لیے تو بہت ہوتی ہے نا. جو چھوٹے اسکول ہیں یہی اسکول چل رہے ہیں اور بڑے اسکول تو زیادہ فیسیں بڑھائیں لیکن وہ ہماری ایسوسیشن میں شامل نہیں ہیں. ہمارے جو چھوٹے اسکول چل رہے ہیں جو 1000 1500 2000 والے ہیں وہی ہمارے شامل ہیں. ان کی فیسیں نہیں بڑھتی ہیں. جتنے نامی گرامی بڑے اسکول ہیں وہ آپ کے ایسوسیشن میں شامل نہیں ہیں. ہمارے اسکول کم شامل ہیں وہ ہم سے زیادہ ان کی مطلب اپروچ ہے تو وہ ہم سے شامل نہیں ہیں. ہمارے پاس چھوٹے پس گراد کے اسکول جو ہیں وہ چھوٹے شامل ہوتے جن کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ ہم سے کرواتے ہیں آ کے اور ہوتے ہیں ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. جو بھی پریشان ہوتے ہیں ان کے حل ہو جاتے ہیں. تو بڑے اسکول کے سر کس کے پسما کے انڈر میں آتے ہیں؟ بڑے اسکول ہمارے انڈر میں نہیں آتے, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن چند اسکول ہوتے ہیں بڑے اسکول جو ان کی جو ہے وہ خود اپنے مطلب اپنے معاملات خود کفیل ہوتے ہیں, اپنے معاملات خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں. تو اس پہ ایسوسیشن کی کوئی اس کے اوپر دسترس نہیں ہے, کوئی نگرانی نہیں ہے ان کے ساتھ چلتے بھی کوئی نہیں بھی چلتے ہیں. نہیں تو ان کو کوئی تو پوچھنے والا ہو نا, ان کو کوئی تو کنٹرول کرنے والا ہو نا. کنٹرول کرنے تو ان کے ڈائریکٹر ہمارے ہیں وزیر تعلیم دیکھتا ہے انہیں یا کوئی اس سے بڑا افسر کو دیکھتا ہے. ڈائریکٹر اسکول جو ہیں وہ ان کو وزٹ کرتے ہیں. جی ہاں وہ تو ان کی بھی نہیں سنتے. نہیں سنتے ہیں, وہ نہیں سنتے ان کی رجسٹریشن کینسل کر دیتے. نہیں سنے ان کی رجسٹریشن کینسل ہو جاتی ہے. وہ ان کی سنتے ہیں. ڈائریکٹر جو ہماری پاورفل ہے میڈم رافیہ جاوید صاحبہ وہ بڑی پاورفل ڈائریکٹر ہے اور ان کی اچھی چلتی ہے اور ان کی سنتے ہیں. کیوں نہیں سنتے, سنتے ہیں ان کی. اچھا میں آپ کے ایسوسیشن کے حوالے سے جو ادارے فرید بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فرید بھائی میں آپ سے بھی کروں گا کہ ہماری ایسوسیشن جو ہے ظاہر میں بھی میں نے جیسے کہا کہ میں بھی ممبر رہا ہوں ایسوسیشن کا, ایک اندازہ کارکن رہا ہوں. سر رہ نہیں ہے ابھی بھی ہیں الحمدللہ, محبت ہے آپ کی. تو مجھے بتائیں کہ جو غریب غربا ہے طلبا جن کے جو بیچارے فیسیں زیادہ نہیں کر سکتے اس کے لیے کوئی ایسوسیشن کوئی پالیسی؟ میں تھوڑا سا ایک تفصیل تھوڑا سا وہ لوں گا جو آپ نے سوال سے سعود صاحب سے کیا. دراصل پرائیویٹ ادارے بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں. بہت سی جگہوں پہ ہمیں جو ایک کیٹیگری ایسی ہے جو 1500 1500 سے لے کے 5000 7000 8000 تک کے ہیں, اور ایک جو حصہ ہے وہ تقریباً 15000 20000 25000 30000 40 50 60 ہزار روپے 80 ہزار روپے بھی ہیں. ایسا ہی ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ جو اس فیسز کے جو اسکول ہیں جو ادارے چل رہے ہیں جو اس ملک کی ساری تقریباً 70% ایجوکیشن جو ہے بچوں کو جو ذمہ داری یہ پورا کر رہے ہیں, وہ ادارے ان کو ایسوسیشن کی ضرورت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ان کے پاس اتنی ارننگ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاملات پیسے کے بہاف پہ سارے اپنی خود ہی معاملات چلا رہے حل کر لیتے ہیں. ہماری جو ایسوسیشن ہے جو
ایسے لوگ ہیں جو اس وقت خدمت کر رہے ہیں. میرا سوال پھر وہیں آ جاتا ہے نا سر, کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہر اسکول کو, چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہو, اس میں 10-15-20% کا ڈسکاؤنٹ ایلیمنٹ جو غریب غربا ہیں, جو مستحق طلبات ہیں, کیا ہم پرائیویٹ اسکول والے اس کو وہ پالیسی کو فالو کرتے ہیں؟ بالکل ہم فالو کر رہے ہیں. اور یہ تو آپ 10% کی بات کر رہے ہیں, اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو کبھی کبھی ہم اس سے بھی اوپر گئے ہوتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. آپ ابھی ذرا سا کیلکولیٹ کریں کہ ایک بلڈنگ ہے اس وقت, اس کا رینٹ ہی تقریباً 60-70-80 ہزار روپے بلڈنگ کا کم سے کم. پھر فیسز ہیں, تنخواہیں ہیں, ساری نکالنے کے بعد بھی اگر وہ 1000-1500 روپے میں فیس لے رہا ہے. پھر ٹیکسز ہیں گورنمنٹ کے جو بے انتہا آئے دن کوئی نہ کوئی اسکول والوں کو میسج ملا ہوا ہوتا ہے. یہ سارے پورے کرنے کے بعد بھی اگر وہ اس فیسز میں پورا کر رہے ہیں اور بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں. جی جی. کراچی میں آپ جائیں, بہت سے ایسے حصے ہیں کراچی کے کہ بلیو کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن یہی ادارے دے رہے ہیں. اب اگر ان بچوں کو وہاں پہ ایجوکیشن مل رہی ہے جی جی, اور وہ بچے پڑھ رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. جو کہیں ہماری گورنمنٹ نہیں پورا کر پا رہی, تو یہ ہمارے یہ ادارے جس کو ہماری گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے. ابھی ایک سلسلہ ہوا تو ہمارے وزیر تعلیم صاحب نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور بھی جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم ان اداروں کو, اب ان کو جب وہ اسکول سروائیو کر رہے ہیں تو انہیں دشواریاں بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, جس کے لیے ہم جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. اچھا, بہت شکریہ فرید بھائی. ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے ہیں, ڈاکٹر عین الرضا بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میں آج کا موضوع, ہم نے جیسے میں نے بتایا کہ اعتکاف کا موضوع ہے, تو ہم موضوع کی طرف اپنے آتے ہیں کہ اعتکاف کی اصل روح کیا ہے سر؟ بہت اچھی بات کی آپ نے, کیونکہ ہر عبادت کی اپنی ایک روح ہے, اور حق تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی عبادت بجا لا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی اسپرٹ کے ساتھ ہی ادائیگی کرنی چاہیے. ایون نماز ہو, اب جیسے یہ 5 یا 6 ارکان ہیں اسلام کے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور جہاد, اور خمس جہاں اہل تشیع میں بھی ہے. اور جہاد تو ابھی وہ تو ایک الگ سیلف ڈیفینس وغیرہ, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہ نہیں ہے کہ ماری لڑائی شروع کر دیا تو وہ جہاد کہلانا شروع ہو گیا. اور اچھا, اب یہ تمام عبادات کی اسپرٹ ہے, روح ہے. تو اعتکاف جو ہے وہ ایسی کنڈیشن ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھے گا, روزہ بھی رکھے ہوئے ہوگا, اور جو دیگر ارکان کی ادائیگی ہے سوائے اس کے, اگر حج وغیرہ تو مستطیع جب وقت آئے گا اس کا وہ ٹائم پیریڈ اس وقت, ادروائز یہ کئی کنڈیشنز کے اندر ہوتا ہے. اچھا, یہ 3 اس کے اقسام ہیں اعتکاف کی. ایک وہ ہے جو یہ 20 رمضان کی غروب آفتاب سے وقت شروع ہوتا ہے اور چاند رات عید کی جو ہوتی ہے اس وقت تک کا یہ وقت ہے 10 دن کا. انہی 10 دنوں کے اندر طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جو ہمیں تلاش کرنی ہے, لیلۃ القدر, جو شب قدر, جو ہمیں تلاش کرنی ہے. اب جب ہم معتکف ہو جاتے ہیں, اعتکاف کی 3 کنڈیشنز ہیں, وہ میں 2 بتا دوں تو پھر یہاں ہم 10 روزہ پر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا یا بیٹھوں یہ کام ہو جائے گا میرا, تو وہ واجب کنڈیشن بن جاتی ہے. یہ واحد میرے خیال جہاں تک باقی علماء زیادہ بہتر بتائیں گے, تو واحد کنڈیشن ہے جو واجب کنڈیشن بنتی ہے اعتکاف کی. اس کے علاوہ مستحب ہے کہ کبھی بھی سال میں نیک کام ہے اس کے لیے بیٹھیں, اور مرد حضرات مسجد میں, اور خواتین جو ہے گھر میں مخصوص جگہ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی قطع کلامی آپ کی چاہوں گا. میری جو ہوسٹ ہیں ندا شیخ وہ تشریف لا چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی قطع کلامی کروں گا. میری ہوسٹ ندا شیخ بھی تشریف لا چکی ہیں. انہوں نے بدلہ لے لیا. 2 دن پہلے میں لیٹ تھا اور آج یہ لیٹ ہو گئی ہیں, جان بوجھ کے لیٹ ہو گئی ہیں. اللہ جانے یہ بھی ٹریفک میں, تو ٹریفک میں جیم میں پھنس گیا تھا. اب یہ ٹریفک میں تھیں یا شاپنگ کر رہی تھیں, یہ خود بتائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ماشاءاللہ سے ہم جو ہے وہ ایک اور روزے کی افطار کے اندر موجود ہیں, اور آج 23ویں روزے کی ہم افطار کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین اکرام, کیونکہ
میں لائیو دیکھ رہی تھی، راستے میں تھی، کیونکہ امجد قریشی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب تیسرے عشرہ ہم نجات کے عشرے میں موجود ہیں، مگر بس کیا کہوں گی کہ یہ ہماری شاید بد نصیبی ہے کہ کیا ہے کہ ہمیں عبادات میں ٹائم گزارنے سے زیادہ ہم روڈوں کے اوپر دیکھیں تو مارکیٹوں کے اندر ایک ہجوم ہے، اور مسجدوں کے اندر جو ہے وہ رش کم ہو چکا ہے. اور یہی وجہ تھی جو کہ میں راستے کے اندر آتے آتے یہاں پہ دیر ہو گئی، کیونکہ روڈوں کے اوپر بہت زیادہ رش ہو رہا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک کا نظام ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین اکرام، کیونکہ بات چل رہی ہے اعتکاف کی، تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی جاؤں کہ اعتکاف کے لفظی معنی ہے رک جانا یا ٹھہر جانا. شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھاتی جاتی ہوں کہ مسجد میں رہ کر اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا اور دنیاوی مصروفیات سے دور ہو جانا. اعتکاف کے چند اہم جو پہلو ہیں وہ یہ ہے زیادہ وقت نماز میں گزارنا، تلاوت قرآن، ذکر خدا، دعا، اور بالکل ذکر خدا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا، دعا اور استغفار کرنا. کیونکہ اگر ہم تیسرا عشرے کی بات کریں، عشرہ نجات کی ناظرین اکرام اگر ہم بات کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت راتوں سے نوازا ہے، ان طاق راتوں سے نوازا ہے کہ جو شخص بھی ان طاق راتوں کے اندر عبادت کرے اور لیلۃ القدر کی رات کو وہ پا لے تو 70 بالکل 70 کے 73 آئی تھنک 73 ایئر کی جو آپ کے 83 ایئر کی جو آپ کے نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور آپ اعتکاف کی روحانیت دیکھیں کہ جو شخص یہ ایک پرسنلی میں کیونکہ دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ جو بھی خواتین یا مرد حضرات جو اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں اور پھر جب وہ چاند رات کو اٹھتے ہیں کہ پوری دنیا کو وہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر لگ جاتے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر ایک الگ ہی نور روحانیت آری ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے نا ندا کہ ایک رات ہزاروں راتوں میں بھاری ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ماشاءاللہ سے میں چاہوں گی کہ اسی پروگرام کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اور جو گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو کریں گے، مگر ناظرین اکرام کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے اور ہم نے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ابھی تک نہیں سنی ہے، اور اتنا پیارا ذکر ہو رہا ہے، طاق راتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اورنگزیب ہاشمی صاحب موجود ہیں، ہمارے ایک پینل کا حصہ ہیں، آج ہی تشریف لے کر آئیں. اورنگزیب ہاشمی صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول عطیہ نعت پیش کریں. بسم اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہے میری آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی پھر نظر ہوگی مدینے پھر سے جائیں گے،
مدینے پہ سے جائیں گے مدینے کی وہ گلیاں ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں مدینے کی وہ گلیاں ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے سبحان اللہ، سبحان میں نے طیبہ میں مجھے رہ کہ وہ منظر سہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ سے ناظرین اکرام بہت ہی خوبصورت کلام سنایا. اور کیونکہ امجد قریشی مدینے کا جہاں پہ ذکر آتا ہے تو جو روحانیت جو ہوتی ہے نا محفل کی وہ اور بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب یہ کلام چل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو روح ہے نا وہ واقعی ان گلیوں کے اندر ہے اور اس گلیوں کی خوشبو جو ہے نا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ محسوس ہو رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے توسط سے اس ماہ مبارک کی رحمتوں کے اس سے جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو مدینہ منورہ کا ایک دفعہ جو ہے وہ زیارت اپنی زندگی کے اندر نصیب فرما. کیونکہ آپ اس چیز کو دیکھیں امیجن کریں نا کہ کیونکہ جب ذکر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ذکر آتا ہے اہل بیت کا, تو وہاں پہ وہ ہستیاں چھوٹی سے بڑی ہوئیں, اسلام کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں اور دین کو انہوں نے پھیلایا. آج جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, آج جو ہمیں دین ملا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں اس کے اندر چوک کر جاتے ہیں, ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ آج ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو کہ آج ہم ایک بالکل جو ہے ہم اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں. جب آپ بات کر رہی ہیں مدینہ کی بات کر رہی ہوتی ہے تو ہر مسلمان جو ایمان سے سرشار ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ مدینوں کی گلیوں میں نکل جائے, اس کو مدینہ دیکھنا نصیب کر جائے. اور یہ مدینہ کی روح پرور جو اجتماعات ہیں, جو چیزیں وہ سب چیزیں ہمیں وصول ہو جائیں, ہماری خوشیاں وصول ہو جائیں, ہماری محبتیں وصول ہو جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ عمران شیخ بھی موجود ہیں جو ہمارے ٹیم کا پینل کا حصہ ہیں. ندا, یہ بہت عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر افطار بانٹتے نظر آ رہے ہیں. عمران بھائی آپ افطار تو بانٹتے نظر آ رہے ہیں مگر آپ نے کبھی ہمیں افطار پہ نہیں بلایا. شیخ صاحب, میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ نے اتنے سارے چینلز کو آپ نے ایز اے کوآرڈینیٹر, کہیں آپ خود بھی انوالو تھے, کہیں ایز اے کوآرڈینیشن کر رہے تھے, کہیں توسط بن رہے تھے, تو اس یہ پورا گہما گہمی یہ پورا عرصہ آپ نے کتنی مصروفیت گزاری, گھر میں کتنا ٹائم دیا؟ یار سچی بات یہ امجد بھائی کہ گھر پہ ذرا کم ٹائم دیا, جس کی وجہ سے گھر سے بڑا پریشر آیا اور کوئی نہ کوئی مثلا آپ جیسے دوست احباب ہیں, کسی نہ کسی چینل پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی رہی, یا پھر ہم لوگ یہ راشن ایکٹیویٹیز ہے, یا اس حوالے سے ہم لوگوں نے کافی کام کیا. جو میں نے پچھلے دنوں آپ کو بھی کہا کہ ہمارے یہاں لوگوں کا فیشن یہ بن گیا ہے کہ بس اس رمضان میں سارے کام کرنے, یا جیسے آج کا جو ٹاپک اعتکاف ہے, ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کا مقصد لوگوں کا جو ہے نا, دیکھیں دو طبقے میں نے دیکھے ہیں اعتکاف میں. ایک طبقہ یہ دیکھا جو سیریس ہے, جو جیسے میڈم ندا نے فرمایا کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے. ایک تو وہ ہو گیا جو جا رہا ہے اور اپنے آپ کو الگ کر کے اور اللہ اور اس کے دین کے لیے وہ کر رہا ہے کام, پڑھ رہا ہے, دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا, دنیا سے بے خبر. اچھا, ایک وہ طبقہ ہے جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے, میں نے ان کے ساتھ جب اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہ ان کو معلوم نہیں ہے چیزیں کیا ہیں.
اچھا والدین بھی جو ہے وہ ہاں بھائی کیا ہے یہ بچہ اعتکاف میں جا رہا ہے, اب وہ وہاں کر کیا رہا ہے یہ نہیں پتا, یہ نہیں پتا, واٹس ایپ ساری چیزیں ہیں, چٹ چیٹ چل چل رہی کر ہے. رہے ہیں, دوست آ جاتے ہیں, افطار چونکہ مساجد میں بہت اچھی ہوتی ہے, لیوش افطار ہے, تو وہاں پہ اس کو کر رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے چونکہ آج موقع کی مناسبت سے فرید صاحب بیٹھے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایجوکیشن کا اس وقت اسٹینڈرڈ ہے ہمارے یہاں, پاکستان کی بات تو نہیں کرتا, سندھ کی بات کرتا ہوں, میں جب بچوں سے ملتا ہوں کیونکہ میں کالم وغیرہ لکھتا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ جو آپ نے بات کی پیلے اسکول والی, آج سے آپ 25 سال پہلے چلے جائیں تو جو سلیبس تھا بچوں کا اس میں اور آج میں بڑا فرق آ گیا. آج جب میں اپنے بچوں سے یا دیگر بچوں سے جب بات چیت کرتا ہوں تو جو دینیات ہے, جو اسلامیات ہے, وہ اب ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اچھا میں اسی میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا وجوہات ہیں جو کہ سلیبس میں اب اتنا فرق آ چکا ہے؟ یہ تو میرے خیال ہے بہتر انداز میں آپ کو فرید صاحب بتائیں گے, لیکن میرا جو آبجیکشن ہے اس پہ یہ ہے کہ میں آج بھی جب بچوں سے بات کرتا ہوں تو ان کو پرانے جو اسلامیات کی بکس ہم نے پڑھی, امجد صاحب نے پڑھی, فرید صاحب نے پڑھی, بہت بہتر انداز میں ہم نے دین کو اس میں پڑھا کہ اسلام کیا تھا. آج ہمارے بچوں کو اہل بیت, اسلام, دین ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا پھر دوسرا میرا آبجیکشن یہ یا ریزرویشن کہہ لیں کہ ہم بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں, تربیت ان کی جو ہے وہ تربیت نہیں ہو پا رہی. اچھا بچہ پڑھ رہا ہے اسکول میں, بہت اچھا پڑھ رہا ہے, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہو رہی ہے, اچھا پھر وہی بات جیسے فرید بھائی نے اور ان کے جو فائنانس سیکرٹری صاحب انہوں نے فرمایا, دو اسکول کے اسٹینڈرڈ آ گئے. ایک اچھا اسٹینڈرڈ جو 20-25-40 ہزار روپے سے ہے, وہاں میں نے کیا دیکھا, انہوں نے کوارڈینیٹر لڑکی رکھی ہوئی ہے اسمارٹ سی, جو انگریزی زیادہ اچھی بولتی ہے, وہ پیرنٹس کو ٹیکل کرنے کے لیے رکھ لیا, وہ انگریزی تھوڑا سا منہ چینج کر کے بولتی ہے تو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں اسکول کا اسٹینڈرڈ بہت اسٹرانگ ہے. ایک وہ اسکول ہے جیسے فرید صاحب نے کہا درمیانہ, وہ پڑھا رہے ہیں. اب میرا یہ اس پہ فرید بھائی سے سوال یہ کہ سر ہم تعلیم تو دے رہے ہیں, تربیت کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے اخلاقیات, اس پہ ڈاکٹر صاحب نے پچھلے پروگرام میں بہت ساری باتیں کی. اخلاقیات پہ ہم زور نہیں دے رہے کہ ان کی تربیت ہم کیوں نہیں کر پا رہے. بچہ اسکول میں 4 گھنٹے رہتا ہے نا, اسکول میں 4 گھنٹے رہتا ہے, 20 گھنٹہ بچہ گھر میں رہتا ہے. اچھا نہیں, ماں باپ یہ تو سمجھ رہے کہ تربیت کر رہے ہیں, بہت اچھی کر رہے ہیں, مگر اگر میں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, نہیں میں وہی تو ناظرین کو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ دیکھیں تربیت صرف اس کو نہیں کہتے کہ اچھا کھا لینا, اچھا پہن لینا, اچھا اوڑھ لینا, معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے, صرف اسی کو تربیت نہیں کہتے. تربیت اصل معنی میں اگر آپ کو اپنے بچوں کی کرنی ہے نا تو دینی اعتبار سے ان کی تربیت کریں تاکہ نہ وہ معاشرے میں رسوا ہو نہ وہ آخرت میں رسوا ہو. کیا بات کی ہے ندا, کیا بات کی آپ نے. میں چاہوں گی کہ اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں. آپ نے تو ندا آج بہت بڑی بات کر دی ماشاءاللہ, آپ تو مجھے لگ رہا ہے کوئی اسکالر بننے جا رہی ہیں. ندا چھا گئی, ندا چھا گئی بھائی, ندا آج پروگرام میں چھا گئی. اچھا ندا آپ تھوڑا لیٹ تھی, میں آپ کے اپنے جو میرے مہمان ہیں سید محمد فرید احمد صاحب, یہ پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کراچی ڈویژن کے صدر ہیں. اچھا ندا آپ تھوڑا سا لیٹ تھیں آج, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے دوسرے مہمان جو بیٹھے ہیں شیخ صاحب کے برابر, یہ سید محمد فرید احمد ہیں, یہ کراچی پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کراچی ڈویژن کے صدر ہیں یہ. اچھا تو سوالات کی بھرمار ہے, آپ ان سے بھی کر سکتی ہیں آپ تعلیم کے حوالے سے. اور یہ احمد ساوا صاحب بیٹھے ہوئے, یہ ان کے فائنانس سیکرٹری ہیں. السلام علیکم دونوں کو ہی. اور کیونکہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ٹاپک چل رہا ہے, اور تعلیم ایک ایسا زیور ہے کہ آپ کو جہالت کے نا اندھیروں سے نکال دیتی ہے. مگر ہم آج کی تعلیم کی بات کریں, ہم نے جو پڑھا, عمران بھائی نے جو جب تعلیم حاصل کی ہوگی, ظاہری بات ہے اس وقت بالکل ہی وہ بہت پرانا دور تھا. 1901 میں کی ہوگی, لائٹ تھی نہیں اس دور میں. نہیں میں واقعی اس وقت نہیں ہوں گی, مگر پھر بھی جہاں تک میں اپنے اعتبار سے بھی بات کروں نا, تو جس دور میں تعلیم ہوا کرتی تھی, ہم نے اپنے دور میں بھی اگر تعلیم حاصل کی تو اس کے اندر جو آپ کی اسلامی اعتبار سے جو تربیت تھی نا وہ اسکول میں کی جاتی تھی. وہ سلیبس اس وقت کچھ اور تھے, اور اس وقت تعلیم صرف تعلیم کو بلکہ بڑے یہ بات اکثر بول دیتے کہ بیٹا کتابوں کو گدھے کی طرح اپنے اوپر لادو نہیں. بے شک وہ کہتے تھے تھوڑا پڑھو مگر جو پڑھ رہے ہو اسے سمجھو کہ کیا پڑھ رہے ہو. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کے سلیبس میں اتنا فرق کیوں آ گیا ہے. میں آپ کو عمران بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پہلے تو اس چیز کو کلیئر کروں میں کہ جو عمران بھائی نے بات کری, اور بڑا بہترین انہوں نے ٹاپک اس وقت ریز کیا کہ تربیت. ہم یہ 20-25 سال میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 20-25 سال میں ہم تعلیم کے پیچھے اتنا دوڑے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ تو ہو گئے لیکن ہم تربیت کو پیچھے چھوڑ دیا, شعور چھوٹ گیا ہم سے.
شعور کہہ لیں یا تربیت. میں تو ایک جامع ایک بات کروں گا کہ تربیت ہماری پیچھے رہ گئی. ہماری 90% تربیت ہماری بھی جو ہوئی وہ گھروں سے ہو گئی. بالکل. پھر تقریباً ہمارے اسکولوں نے اور ہمارے اساتذہ نے اس کو مزید جو نا آگے بڑھایا. ایک بات تو یہ، اور تربیت یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں آپ تھوڑا سا آپ ٹی وی وغیرہ اور چینل نیوز چینل دیکھیں تو آج جو ہے آپ کو جتنے جو کرائم ملے گا، جتنا 90% کرائم جو ملے گا وہ سارے گریجویٹ ملیں گے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم تو ہوئی لیکن تربیت نہیں ہو پائی. پہلے یہ تھا ایک دور کہ اگر پیرنٹس اور ٹیچرز ان کو بتا دیتے تھے کہ بیٹا یہ یہاں پہ اگر آپ کی چیز نہیں ہے تو بھلے آپ اس کو لات مار کے آپ آگے چلے جائیں لیکن آپ نے اس کو اٹھانا نہیں ہے. آج ہم شاید اس بچے کو یہ تربیت نہیں کر پا رہے. بالکل. پھر ہمارا لٹریچر کی بات ہوئی تو لٹریچر کی طرف بھی میں آؤں کہ دیکھیں یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ اور ہم نے جانا ہے آگے کی طرف. بالکل. کیونکہ دنیا اب جو ہے اسکل کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم اگر اس کو نہیں گرپ کریں گے اپنی مضبوط تو ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. بالکل. لیکن ہماری ایک غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ان چیزوں پہ تو گرپ اپنی مضبوط رکھنی تھی لیکن ہم نے جو ہماری اپنی گرپ جو جن چیزوں پہ ہونی تھی اور اس کو بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. دیکھیں آج میں آپ کی بات کو قطع کلامی ہے کہ میں کاٹ رہی ہوں کہ اگر میں بات کروں یہودی نصارہ کی تو میں ایک جگہ پہ یہ کل رات کی بات ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور جہاں سے مجھے تھوڑی بہت جو نالج ملی اور میرا اپنا ماننا بھی بلکہ یہی ہے کہ یہودی نصارہ کو اگر ہم دیکھیں پچھلے دوروں میں ہم دیکھیں تو اس کے اندر وہ آج بھی قرآن پاک کو وہ قرآن پاک سے وہ سرچ کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی جو تھی وہ انہوں نے کافی ہزاروں سالوں پہلے انہوں نے دریافت کر لی تھی. آج بھی سائنس جو ترقی کر رہی ہے وہ قرآن کی بیس کے اوپر ترقی کر رہی ہے. آج سائنس کو جو جواب ملتے ہیں وہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بتا دیے گئے. تو اگر ہم اپنے بچے کو دینی اعتبار سے آگے لے کے چلیں تو ظاہری بات ہے دنیاوی نالج بھی ہوگی، دینی نالج بھی ہوگی. ہماری مائیں جب انہوں نے اس دور میں ہمیں بتا دیا تھا کہ بیٹھ کے پانی پینا ہے، آج جو ہے نا سائنس بتا رہی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے پانی پینا ہے نہیں تو آپ کا معدہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے نا. یہ بات ہمیں ہمارے قرآن نے ہمارے دین نے ہمیں بہت پہلے بتا دی. انہی چیزوں کو ہم نے آگے بڑھاتے رہنا چاہیے تھا. ہمارا لٹریچر ہمارے پاس بچوں کے پاس ہم کیسا بنے بچے، ایک یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ بچے اب بنے کیسا. بکس میں ان کے پاس سے محمد بن قاسم ختم ہو گیا ہے. صحیح ہے. ہمارا پاکستان کس نے بنایا؟ صرف اب جو ہے نا جتنے لوگ تھے کنہوں نے کیسے قربانیاں دیں، اس ملک کے لیے کیسے قربانیاں دی گئیں، وہ سب ختم ہو گیا ہے. نیا لٹریچر تو آ رہا ہے لیکن پرانے کو جو نہیں ختم ہونا چاہیے تھا اس کو بھی رکھنا چاہیے تھا. لیکن وہ ہماری کتاب سے ہماری بک سے وہ ختم ہوتا ہے جو بچوں کو اب مل ہی نہیں رہا. اب جب ان کو مل ہی نہیں رہا کہ انہوں نے بننا کیسا ہے، کس جیسا بننا ہے، کوئی سمبل ہو ان کے سامنے، کوئی کردار ایسا ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ بیٹا آپ نے ایسا بننا ہے. بالکل بالکل تو وہ ختم ہو گیا. بالکل ایسے ہی ناظرین اکرام، کیونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے تو اعتکاف کے اوپر، مگر کیونکہ ہم اپنے ٹاپک سے امجد قریشی جا رہے ہیں کہیں اور، تو میں واپسی آنا چاہوں گی اور اس بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے اپنے اگلے پروگرام کے اندر. اور میں ڈاکٹر اینور رضا کی جانب آؤں گی اور ان سے یہ پوچھوں گی کہ کیا اعتکاف رمضان کے علاوہ بھی آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو اگر نظر مان لے کوئی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کے لیے معتکف ہو جاؤں گا مسجد میں، یا مرد کے لیے مسجد ہی ہے اور خواتین کے لیے جو ہے گھر میں مخصوص جگہ پاک و پاکیزہ معین کر دی جاتی ہے جہاں کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے. تو وہ اس صورت میں اعتکاف جو سنت ہے رمضان کے عشرے میں، وہ بلکہ پورا سال میں کبھی بھی واجب کنڈیشن بن جاتی ہے. کوئی بھی نظر، کوئی بھی منت جو ہے وہ واجب بن جاتی ہے. اور اکثر یہ بات بلکہ پہلے بھی بتائی گئی ہے شاید کہ کوئی بھی منت مانتے وقت، نظر مانتے وقت یہ بات خیال رکھیں کہ وہ آپ کے اختیار میں کام انجام دینا ہو تو وہ مانیں. اگر بحالت مجبوری تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے جو ہم پورا نہ کر سکتے ہوں، جو ہمارے پہنچ میں ہو، ریچ میں ہو. تو یہ ایک کنڈیشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ پورا سال کبھی بھی معتکف ہو سکتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں.
وہ مستحب ہے، اس میں نہ سنت ہے نہ واجب ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام کہ ہم ایک چھوٹے سے بیان کی طرف چلتے ہیں، ہم اس کو بھی سنتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں کیونکہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سا ایک سیگمنٹ ہے ایک چھوٹی سی نیکی، ہم اس کو بھی دکھاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نیکی فیضان حسین کے ساتھ کس طریقے سے ہے، کراچی نوجوان فاؤنڈیشن جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرنے میں 2-4 منٹ کی تاخیر ہوئی، ٹیکنیکل وجوہات، معذرت چاہتا ہوں۔ گزشتہ رات میں نے آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتائی تھی۔ آج گفتگو کا آغاز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک آیت میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کا لفظ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں آیا، میں نے آپ کو 1-2 مقامات سے بتایا۔ اسلام کے معنی میں آپ کو بتا چکا۔ ہمارے ہاں مذہب اسلام بھی بولتے ہیں لوگ، مذہب کہتے ہیں، اسلام ہمارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے مکمل فرمایا اور پسند فرمایا۔ یہ فرامین الہی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، ان کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ کلام اللہ تعالی، قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ کافروں کو کہا گیا، وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی پرانی چیزیں، کوئی کتابیں یا کوئی چیز ہے یا کوئی جنات ہیں یا کوئی ان کو بتا جاتا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ تمہیں بھی تو عربی آتی ہے اور تم اپنے آپ کو فصیح اللسان، صاف ستھری زبان والا، عمدہ زبان والا، اور اپنے سامنے دوسروں کو گونگا اجمی کہتے ہو، تو تمہیں عربی آتی ہے، اپنی زبان پر، اہل زبان ہونے پر تمہیں ناز ہے، تو اگر تم اسے انسانی کلام سمجھتے ہو تو اس جیسا بنا لاؤ، زیادہ نہیں تو 10 آیتیں بنا لو، مختصر سی صورت بنا لاؤ۔ ہمارے ہاں چھوٹی کا لفظ کہا جاتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ کہوں، مختصر کہہ دوں، کیونکہ کلام اللہ کی کوئی مختصر آیت بھی چھوٹی نہیں ہے، اپنے مرتبے میں، شان میں بہت بڑی ہے۔ تو مختصر سی ایک صورت بنا لاؤ، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ نہیں کر سکتے اور تم سے ہو بھی نہیں سکتا۔ آج 1400 کتنے برس ہو گئے، آج تک کوئی قرآن کی مثل کلام نہیں لا سکا اور لا سکتا بھی نہیں۔ دنیا بھر کے کافروں نے مسلمانوں کو
قرآن سے خالی کرنے کا پروگرام بنایا. جہاں جہاں قرآن کے نسخے تھے اٹھا لیے، رقم خرچ کی. مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو قرآن سے خالی کر دیں. انہوں نے بہت عرصہ بڑی محنت کی. لوگوں نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے. تو کم عمر کم سن بچے ایک ایک زیر زبر کے ساتھ اسے یاد کر لیتے ہیں، یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. تم اس کلام اللہ سے مسلمانوں کو خالی نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالی کا کلام. اسی کلام میں اللہ نے فرمایا کہ اس نے ہمارے لیے دین کو مکمل کیا اور ہمارے لیے اسلام بطور دین پسند فرمایا. دین کے بنیادی معنی آپ کو ویسے تو بہت تفصیل ہے. قانون، یہ ضابطۂ حیات، کوڈ آف لائف ہے. دین، اسلام کے معنی سراپا تسلیم و رضا بن جانا، اللہ کی مکمل فرما برداری. یہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ دین اللہ کی طرف سے ملا، نبی پاک کی بارگاہ سے ملا. یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر گوشے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے. قرآن میں سب کچھ ہے. دین کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ قرآن اور حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات. قرآن میں 3 طرح کی آیات ہیں: مقطعات، متشابہات، محکمات. مقطعات کچھ سورتوں کے شروع میں حروف ہیں، جیسے الف، لام، میم. لکھنے میں اکٹھے لکھے جاتے ہیں، پڑھے الگ الگ کر، کاٹ کاٹ کر، توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں. ان کو مقطعات کہتے ہیں. ان کا معنی، حقیقی معنی اللہ تعالی خود سے جانتا ہے. اس کے بتانے سے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. اپنی طرف سے کوئی ان کا مفہوم بیان کرتا ہے تو وہ اس کا بیان ہے. اس کے معنی یعنی ان کا ترجمہ کوئی ہم قطعی طور پر نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں، جنہیں آپ کوڈ ورڈز کہتے ہیں. متشابہات، ظاہری معنی کچھ ہوتا ہے، مراد کچھ اور. وہ اللہ تعالی جانتا ہے، اس کے بتانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. ہم عمل کرتے ہیں آیات محکمات پر جو واضح ہیں، جن میں احکام پوری طرح واضح بیان کیے گئے. قرآن کی تفسیر کہتے ہیں کھول کر بیان کرنا، پوری طرح سمجھانا. قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. بعض آیتوں کی تفسیر حدیث شریف سے ملتی ہے. کوئی اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. اپنی رائے سے منشائے خداوندی ہم بیان نہیں کر سکتے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند رہنا ہے. جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے ہمیں سمجھا دیا اور صحابہ اور اہل بیت سے ہمیں پہنچا. آج قرآن کو آسان کہہ کر، آسان تو ہے لیکن اپنی تفسیر کرنا، اپنی رائے کو منشائے خداوندی بتانا، یہ بیماری عام ہو گئی ہے.
شان نزول کیا ہے؟ شان نزول ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، کس موقع پر آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، وہ واقعہ خاص، حکم عام۔ اسی طرح ناسخ اور منسوخ آیات ہیں۔ کیا مطلب؟ حکم آیت نازل ہوئی لیکن وہ حکم منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ دوسری آیت یا دوسرا حکم بیان کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور ہمارا امتحان کہ ہم قرآن کو پورا پورا مانتے ہیں یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کچھ مان لیں کچھ نہ مانیں۔ دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک میں اثبات ہے ایک میں نفی ہے، دونوں کو ماننا ہوگا۔ تطبیق، مطابقت کیسے ہوگی، اس کا کام کیسے سمجھنا ہے، یہ سنگرز کا یا کھلاڑیوں کا کھیلنے والا کام نہیں ہے جو اٹھتے ہیں اور درس قرآن کے نام سے اپنی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ جس کو 21 یا 18 علوم آتے ہوں پوری طرح، لیکن ان 18 علوم کے یا 21 علوم کے نام بھی معلوم نہیں اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے لگ جاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، کھیلنا نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کو ہم سب نے سمجھنا ہے، مگر صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو لفظ تو نہیں بدل سکتے، ترجمہ اور تفسیر میں غلطی کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے انبیاء کی توہین کرنا، یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جن کو شان مرتبہ دے ان کی شان گھٹانا، یہ تو ایمان کا کام نہیں ہے، یہ تو وہ کام ہے جو آپ کو ایمان سے نکال دیتے ہیں۔ علم القرآن، اب ایک لفظ ہے، اب مثال کے طور پر میں گرامر میں جاؤں تو ایک لفظ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ میں مثال کے طور پر میم الف ما عربی کا لفظ ہے، یہ نافیہ بھی ہوتا ہے، اس میں نفی کا بیان بھی ہوتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ من اور من، علا، یہ لفظ کب آتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ عربی گرامر نہ آتی ہو، لغات القرآن سے واقفیت نہ ہو تو پھر وہی بات کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن گمراہ نہیں کرتا، وہ غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے، اپنی رائے کو قرآن بتا کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک شاعر کا کلام کہتے ہیں جی فلاں کی شرح پڑھو گے تو کلام سمجھ آئے گا، تو ایک شاعر کے کلام کے لیے تو آپ کہیں گے جی شرح پڑھو ورنہ صحیح سمجھ نہیں آئے گا، اور اللہ کے کلام کے لیے آپ اپنی مرضی چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس سے مسئلہ کیسے نکلتا ہے، استنباط، استدلال، استخراج کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ ان لوگوں کا کام جو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ ان کا سینہ کھولتا ہے تو پھر شرح صدر ہوتا ہے۔ شرح صدر کا مطلب سینہ اتنا کھل جائے کہ بات سمجھ میں آ جائے صحیح طرح۔ تو دین قانون کو کہتے ہیں، مذہب راستے کو کہتے ہیں، مسلک راستے کو کہتے ہیں، مشرب یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے،
تو دین ہمارا اسلام ہے، ایک دین ہے اسلام. اس سے پہلے دین ابراہیمی، دین موسوی وہ تھے، لیکن اب دین اسلام قیامت تک یہی دین، اور اللہ کے نزدیک یہی دین ہے. مذہب اہل سنت و جماعت کے 4 ہیں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. چاروں اہل سنت ہیں. ان میں عقائد کا یعنی عقیدوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاروں سنی ہیں. فروعی مسائل، بنیادی قطعی اصولی نہیں، فروعی مسائل میں تعبیر کا، تشریح کا تھوڑا سا فرق ہے. اور تقلید جو ہوتی ہے وہ فروعی مسائل میں ہوتی ہے، عقائد میں نہیں ہوتی. عقائد میں پیروی کی جاتی ہے، فالو کیا جاتا ہے. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. کسی کو دین کا سچا صحیح عالم مان کر اس سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا، وہ جو جواب دے بغیر دلیل کے اس کو مان لینا. جب یہ یقین ہے کہ یہ سچا عالم ہے، جو جواب دے گا قرآن و سنت، قرآن و حدیث کے مطابق دے گا، تو اب میں اس سے دلیل نہیں مانگتا. اس کا نام تقلید ہے. یہ تقلید کسی ایسے کی نہیں کی جاتی جو غلط ہو. جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کی حیثیت پہلے مسلمہ ہے، اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ کس درجے کا کیسا ہے. میں نے بتایا پہلے ہم اس کو سچا عالم مانتے ہیں، صحیح عالم مانتے ہیں، صحیح عقیدے والا مانتے ہیں. آج ہم علماء سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں. یہ فروعی مسائل، جہاں عقائد کی بات ہوگی اس میں تقلید نہیں ہوتی، مسائل میں ہوتی ہے. اہل سنت کے 4 ہے. اہل تشیع اپنے آپ کو فقہ جعفریہ والے کہتے ہیں، وہ ان کا الگ مسئلہ ہے. جو غیر مقلد ہیں کسی امام کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث ان کے کتنے بنیادی سوال ہیں جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے. اچھا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے، وہ کسی امام کی بات کو نہیں مانتے. یہ کیسی بات ہوگی؟ جب تم کسی امام کو نہیں مانتے تو تمہیں کیوں مانا جائے؟ وہ کہتے ہیں فہم صحابی کی فہم حجت نہیں، تو پھر تمہاری فہم کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں، اگر فہم صحابی حجت نہیں تو پھر فہم وہابی کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ تو یہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈال دیا، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. مذاہب 4 ہیں. ہم حنفی ہیں، دنیا میں اکثریت فقہ حنفی کے ماننے والوں کی ہے، وہ ہمارے امام ہیں. ہمارا مذہب حنفی ہے. مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے، جس کو ایک لفظ میں سنی کہتے ہیں. اور یہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے والے. یہ بات آپ نے سن لی. ضروریات دین، جس پر میں آپ کی بنیاد بتا چکا، آپ کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہر شخص کو مسلمان ہونے کے لیے دین کی تمام ضروری قطعی باتوں کو ماننا لازم ہے. مسلمان ہونے کے لیے ضروریات دین، نیسیسٹیز آف ریلیجن، یعنی دین کی تمام ضروری باتوں کو ماننا لازمی ہے.
دین کی کسی ایک ضروری بات کا بھی انکار کرنا دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ ہم مسلمان نہیں رہتے اگر دین کی کسی ایک بھی ضروری قطعی بات کا انکار کریں۔ ضروریات دین کیا ہے؟ تو ضروریات دین سے مراد وہ احکام اور مسائل، احکام جمع حکم کی ہو گئی، یعنی جو کرنا ہے، جس سے بچنا ہے، آپ وہ تمام چیزوں کو، مجموعے کو احکام کہتے ہیں، اور مسائل جو ایشوز ہوتے ہیں، وہ احکام و مسائل جو قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی سے اس طرح ثابت ہوں کہ اس میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو اور نہ ہی کسی تعویل کی راہ ہو کوئی، یعنی اس میں گنجائش ہو، اور ان کا دین سے ہونا خواص و عوام سبھی جانتے ہوں، ان کو کہتے ہیں ضروریات دین، یعنی وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوں، اجماع قطعی، اجماع کہتے ہیں جس پر جمع ہو گئے سب، اب صحابہ جمع ہوئے، تابعین جمع ہوئے، امت جمع ہوئی، وہ اجماع کے درجے ہوتے ہیں۔ تو اجماع قطعی سے، حدیث متواتر سے اس طرح ثابت ہوں کہ اس میں شبہ کی، کسی ڈاؤٹ کی کوئی بھی گنجائش نہ ہو۔ تعویل کہتے ہیں اصل معنی سے ہٹ کر دوسرا معنی پہنانا، یعنی جو سامنے معنی ہے اس سے ہٹ کر دوسرا معنی، یعنی اس میں کوئی گنجائش نکالنا۔ تو یہ ضروریات دین کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ان میں کوئی تعویل کی بھی راہ نہیں ہوتی۔ سب کو معلوم ہو، خواص سے مراد علماء ہوتے ہیں اور عوام سے مراد عام مسلمان جو علماء کو پڑھتے سنتے رہتے ہیں، ان سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، نبیوں رسولوں کی نبوت و رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ بنیادی باتیں سب کو معلوم، علماء ہیں یا عوام ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب ایک ہونے کے کیا معنی ہیں؟ ایک تو عدد ہوتا ہے جس کو آپ نمبر یا ڈیجٹ کہتے ہیں، ایک جو ہوتا ہے وہ 2 کا آدھا ہوتا ہے، 3 کا تیسرا ہوتا ہے، 4 کا چوتھا ہوتا ہے عدد ایک، یا ایک جس کے 2 برابر نصف آدھے ہو سکتے ہیں۔ عدد کے لحاظ سے اللہ واحد عددی نہیں ہے، واحد نوعی، نوع کہتے ہیں قسم کو، لوہا ایک قسم ہے، لکڑی ایک قسم ہے، اس طرح بھی نہیں، اللہ واحد نوعی بھی نہیں ہے۔ واحد جنسی، گندم اور چیز ہے، چاول اور چیز ہے، اس طرح بھی اللہ ایک نہیں ہے، نہ وہ واحد عددی ہے، نہ واحد نوعی ہے، نہ واحد جنسی۔ یہ میں آسان کر کے بول رہا ہوں، مشکل لفظ نہیں بول رہا۔ اللہ تعالی واحد حقیقی ہے، اللہ تعالی واحد حقیقی ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں ہے، یہ اس کی وحدانیت۔ آگے اس کی تفصیل ہے۔ نبی کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، حیرت کی بات ہے قرآن کے 30 پاروں کا ترجمہ کریں لیکن لفظ نبی کا ترجمہ ہی نہ کریں، وہ بھی تو عربی کا لفظ ہے، اس کی بھی تو کوئی میننگ ہوگی،
تو النبی المخبر عن الغیب، لفظ نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما غاب عن الحواس، جو آپ کے سینسز سے، حواس سے چھپا ہوا ہو، hidden things from senses، تو حواس سے پوشیدہ، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا۔ تو لفظ نبی کا بھی تو ترجمہ ہونا چاہیے نا، نبی کہتے ہیں تو نبی کا ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا۔ تو نبی کو غیب کا علم کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی، قرآن میں موجود، حدیث میں موجود۔ تو نبی اللہ کے بتانے سے جانتا ہے، خود نہیں جانتا۔ جتنا اللہ بتاتا ہے اتنا جانتا ہے، اور یہ جتنا کتنا، یہ ہم لوگوں کا اپنا حساب جو ہماری سمجھ یا ہماری فہم یا ہماری عقل کے مطابق نہیں، اللہ کی عطا کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ تو سکھانے والا اللہ ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں ہر شے کا روشن بیان۔ تو جب نبی کو اللہ سکھا رہا ہے تو پھر ان جیسا علم والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے جتنی بھی پیمائش ہو وہ ہماری سوچ کے مطابق ہے، اللہ کی عطا کے مطابق تو ہم نہیں گن سکتے۔ وہ اللہ کی عطا ہے، بس قرآن اور حدیث کو مانتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء و مرسلین اللہ کی عطا سے علم والے۔ قرآن میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ نے انہیں علم اور حکم عطا فرمایا۔ تو اللہ عطا فرمانے والا۔ اور قرآن میں ہی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ حبیب غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ بخل کنجوسی کو کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں شاید بخیل کے لیے اسٹنجی کا لفظ کہتے ہیں، مائزر کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کو کنگال کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس کے پاس ہو اور وہ خرچ نہ کرے، اس کو کنجوس یا بخیل کہتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ کی، فرشتوں کی، جنت دوزخ کی، ان سب کی خبریں کس نے دی ہیں؟ نبی نے دی ہیں۔ نبی کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ تو ہمیں نبی سے ملی ہیں کیونکہ اس کے معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا۔ تو لفظ نبی کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اب ہم یہ جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، تشریعی، غیر تشریعی، زمانی، مکانی، ذلی، بروزی، یہ قسمیں لوگ کرتے ہیں۔ تشریعی شریعت والا، غیر تشریعی بغیر شریعت کے، ذلی کسی کے سائے میں، بروزی کسی کا نائب بن کر، یہ زمانی مکانی، یہ جو کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے، جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 دجال اور کذاب ہوں گے۔
دجل سے دجال بنا، کذب سے کذاب، یعنی دھوکہ دینے والے اور جھوٹے ہوں گے، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ نبی ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 200 سے زیادہ احادیث میں یہ بیان موجود ہے۔ قرآن کی متعدد یعنی نمیریس آیات موجود ہیں، تو واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، آخری وہی، یعنی اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنے والی، یہ آخری کتاب ہے۔ ہم آخری امت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ، ہم آخری امت ہیں۔ امت دو طرح کی ہے، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت وہ جو جن کو کہا گیا مسلمان ہو جاؤ وہ نہیں ہوئے، تو وہ امت دعوت، اور جنہوں نے دین قبول کیا، نبی کو مانا، وہ امت اجابت۔ یہ ذہن میں رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ اب میں ایک بات بتا دوں آپ کو، میں نے بتایا کہ خواص سے مراد علماء اور عوام سے مراد وہ لوگ جو علماء کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان سے پوچھتے رہتے ہیں، ان سے وابستہ رہتے ہیں۔ وہ لوگ مراد نہیں ہے جو دور دراز جنگل پہاڑوں کے رہنے والے، جو کلمہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہیں کرے گا۔ مسئلہ سن لیں۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار نہ کریں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، حق ہے۔ ان سب پر اجمالاً ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوں، یعنی ان کو تفصیل نہیں معلوم، تفصیل کے مقابلے میں اجمال کہتے ہیں، بریفلی، یعنی وہ یہ یقین رکھتے ہوں کہ دین سچا ہے، دین کی باتیں سچی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ سچے ہیں، بھلے ان کو ان کی تفصیل معلوم نہ ہو۔ ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک کا انکار، بلکہ اس میں ادنا سا شک، سلائٹلی ڈاؤٹ، بہت معمولی سا شک کرنا بھی کفر قطعی ہے، آپ کو ایمان والا نہیں رہنے دیتا، اور اس بات کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، یعنی دین کی ضروری باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار یا اس میں تھوڑا سا شک کرنا بھی ایسے شخص کو، یعنی یہ انکار کرنا کفر بنا دیتا ہے، اور ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسا کافر کہ اس کے کفر پر آگاہ ہو کر اس کے کافر ہونے میں جو ادنا سا شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر میرے لفظ نہیں سمجھ آئے میں دہرا دیتا ہوں کہ ایک شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک بات پر بھی منکر ہو گیا، انکار کر رہا ہے یا اس پہ شک کر رہا ہے، تو اس نے کفر کیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ اب جس کو پتا چل گیا کہ یہ اس نے انکار کیا ہے اور یہ کافر ہو گیا ہے، تو اب جس کو پتا چل گیا، اب وہ اس شخص کے کافر ہونے میں بھی شک کرے گا تو خود کافر ہو جائے گا۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، کیا پتا کسی وقت مسلمان ہو جائے، تو میں کہوں گا تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتا کسی وقت کافر ہو جائے۔ یہ تو کوئی اصول نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے اس کو مسلمان کہیں گے،
جو مسلمان نہیں ہے اس کو کافر کہیں گے، جو کفر کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں بتا دوں، آپ کہیں گے کہ جی آج کل لوگوں کو کافر بنا دیا جاتا ہے۔ علماء دین، اسکالرز جو ہیں، ریلیجس اسکالرز، وہ کسی کو کافر بناتے نہیں، بتاتے ہیں۔ کب؟ جب وہ کفر کرتا ہے۔ بنانے میں اور بتانے میں فرق ہے۔ علماء اسلام، میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں کر رہا ہوں جو علماء کے نام پر علماء بنے ہوں، نہیں، جو اصلی علماء ہیں وہ کسی کو کافر بناتے نہیں۔ کوئی کفر کرے تو اس کا کفر بتاتے ہیں تاکہ وہ توبہ کر سکے، اپنی اصلاح کر سکے۔ تو ضروریات دین ہم یاد کر لیں کہ ضروریات دین بتمام و کمال، پوری طرح تمام ضروری باتوں کو ماننا لازمی ہے۔ آپ کو اگر سب معلوم نہیں ہے تو معلوم کیجئے، کچھ میں بتا دوں گا، تفصیل میں تو بہت زیادہ وقت، میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا ضروریات دین کی۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی یا شک اس میں کرنا کافر بنا دیتا ہے۔ تو جو ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے گا یا اس میں شک کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اور ایسے شخص کو جان کر پتہ ہے کہ یہ انکار کر رہا ہے کوئی مسلمان مانے گا تو اس کا اپنا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ کافر کو کافر کہنا ماننا ضروری ہوگا۔ ضروریات دین میں سے پہلی بات، اللہ تعالی واجب الوجود ہے اور ایک ہے، یعنی اس کا ہونا یقینی، شبہ نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ نہیں تھا، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہے۔ اللہ کا ہونا یہ نہیں کہ اب اللہ ہو گیا پہلے نہیں تھا، نہیں، بغیر ابتدا کے وہ اول ہے، بغیر انتہا کے وہ آخر ہے۔ اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ ایک ہے، واحد حقیقی۔ اس کا کوئی ہمسر، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کے مثل، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اللہ تعالی کا ذات و صفات میں شریک سے پاک ہونا، یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ پارٹیسیپینٹ، ایسوسیٹ، پارٹنر، کتنے لفظ آپ کہتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، ذات کہتے ہیں پرسن جو بھی، اور صفات ایٹریبیوٹس، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، کسی عیب، فالٹ، ڈیفیکٹ، نقص، خرابی، خامی، اس کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور اللہ کے ساتھ نہیں۔ وہ بے عیب ہے خود سے، اس کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں، وہ خود سے بے عیب ہے۔ کسی عیب کا کوئی تصور، امیجنیشن بھی اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں لکھ دیں، معاذ اللہ لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اور دلیل کیا پیش کی؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ شیء کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہر چاہے پر قادر، مگر اللہ کے لیے تو کوئی عیب سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کی ذات و صفات عیب سے پاک۔ تو جنہوں نے یہ جملے کہے انہوں نے اللہ کو بے عیب نہیں مانا، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے اللہ کو بے عیب ماننا۔ تو اللہ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور وہ بے عیب ہے۔ اللہ تعالی کا حوادث سے پاک ہونا،
حوادث جمع ہے، حوادث کی علامات اور آثار سے پاک ہونا. ہم مفروضے، پاسبلٹیز، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ جتنی بھی ہماری چیزیں جو ہمارے ساتھ علاقہ رکھتی ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کے لیے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حوادث کی علامات اور آثار سے پاک ہونا. حوادث اور آثار، یہ لفظ شاید آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے، مجھے ترجمہ کرنے میں ڈر لگتا ہے نا کہ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے سمجھاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو، تو کہیں میں ہی مجرم نہ بن جاؤں. تو حوادث اور آثار، اگر میں اس کی تھوڑی بہت تفصیل بیان کر سکا تو انشاءاللہ سمجھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کا تنہا عبادت کا مستحق ہونا، کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اور صرف اسی کی ذات ہے. اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت کو انگلش میں ورشپ کہتے ہیں، ہندی میں پوجا کہتے ہیں، فارسی میں پرستش کہتے ہیں، بندگی کہتے ہیں. تو اللہ تعالی تنہا عبادت کا مستحق ہے. جملہ مخلوقات، آل کریشن، جتنی اللہ تعالی تنہا ان کا خالق ہے. اللہ نے بنائی. فرشتے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ تعالی جملہ مخلوقات کا خالق، کریٹر ہے. یہ ضروریات دین میں سے. اللہ تعالی بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی طرح نہیں، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے کچھ باتیں کی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بے مثل ہے. یہ ذہن میں رہے. جسم سے، جسمانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے، ڈائمنشن، ڈائریکشن، یہ سب چیزوں سے اللہ پاک ہے. ذہن میں رہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں. اوپر والا، کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ کہنا جائز نہیں. اللہ ہر جگہ ہے. ہاں، عظمت کے لیے، شان کے لیے اشارہ اونچا کرنا وہ اور بات ہے، لیکن اوپر والا نہیں. اللہ ہر جگہ ہے، ذہن میں رہے. لیکن وہ سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے. اللہ تعالی رحیم ہے، بڑا مہربان. خبیر ہے، خبر رکھنے والا. معز ہے، عزت دینے والا. مذل ہے، ذلت دینے والا. یہ جتنی اللہ کی صفات ہیں اللہ کے ساتھ ہے، ان کا ماننا ضروری ہے. اللہ تعالی لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ خود کسی کی اولاد نہیں، اس کی بھی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، قرآن میں ہے. کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. نبیوں کے لیے کہا حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر کے لیے اللہ کے بیٹے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ماننا ضروری ہے. حی اور قیوم، حی زندہ کو کہتے ہیں، قیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا اللہ تعالی ہے. اللہ تعالی زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے.
آپ اپنے آپ کو بھی زندہ کہتے ہیں. میرے اور آپ کے زندہ رہنے کا مطلب جسم میں روح کا ہونا. جسم میں روح ہے تو زندہ کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تو جسم ہی نہیں ہے، تو وہ خود سے زندہ ہے اور جسم اس کا نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جسم نہیں مانتے، یہ ضروری بات ہے. اللہ تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے، ارادے والا ہے. اس کو کسی نے کچھ سکھایا نہیں، وہ خود سے جانتا ہے. پوری طاقت رکھتا ہے. قدرت کے معنی جو چاہے کرے. اس کو اس کی پوری طاقت قوت ہے، کسی نے نہیں دی، خود سے اس کے پاس ہے. ارادے والا ہے، اس کے ارادے کوئی بدلتا نہیں ہے، وہ خود سے ارادے والا ہے. اللہ تعالی خود سے ارادے والا ہے. اللہ تعالی قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. میں نے اس کے بارے میں بتا دیا، بغیر ابتدا کے اول، بغیر انتہا کے آخر. سننے والا اور دیکھنے والا، سمیع ہے، بصیر ہے. اب یہ لفظ انسان کے لیے بھی آئے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ اللہ خود سے سننے والا، خود سے دیکھنے والا. بندوں کو سننے دیکھنے والا اللہ نے بنایا ہے. اللہ کا کمال ذاتی ہے، مخلوق کو ملا ہے اللہ کی عطا سے. جو عطا سے ملے اسے عطائی کہتے ہیں. تو ذاتی اور عطائی میں فرق ہوتا ہے، برابری نہیں ہوتی. تو جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں. متکلم، کلام فرمانے والا. ہم بولتے ہیں، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے. اللہ تعالی خود سے کلام فرمانے والا. وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا. اس کو کسی کی کسی طرح کوئی ضرورت نہیں. وہ سب کو پالنے والا ہے. بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کر دے، ہواؤں پر، غذاؤں پر، وہ سب کو پالتا ہے. وہ رب العالمین ہے. رب کا لفظ ماں باپ کے لیے بھی آیا، دوسروں کے لیے بھی آیا، مگر اللہ تعالی جیسا کوئی رب نہیں. وہ تمام جہانوں کا پالنے والا، اور وہ خود سے یہ کمال رکھتا ہے. ماں باپ کو اللہ نے کمال دیا ہے. لفظ بعض مرتبہ ایک ہوتے ہیں، حقیقت ایک نہیں ہوتی. اور جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں شرک بھی نہیں ہو سکتا. سمجھا دو، اللہ پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. آپ اپنے کپڑوں کو، بدن کو، برتن کو، چیزوں کو، اپنے وطن کو، جس کو چاہتے ہیں پاک کہتے ہیں. لفظ پاک ایک ہے، کیا حقیقت ایک ہے؟ جیسا اللہ پاک ہے کیا یہ چیزیں بھی اسی طرح؟ نہیں. فرق ہو گیا نا. تو لفظ ایک ہے مگر حقیقت ایک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور یہ تمام چیزیں اپنے حال کے مطابق. فرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کتابیں، صحیفے نازل فرمائے 104. 4 بڑے ہیں، باقی صحیفے مختصر، تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ 4 بڑے، اور باقی صحیفے مختصر یہ اللہ نے نازل کیے. اللہ تعالی نے رسول بھیجے. رسول کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو. اللہ نے رسول بھیجے، نبی بنائے. جتنوں کو بنایا، ایک حدیث میں 1,24,000، دوسری حدیث میں 2,24,000. کم و بیش کہہ دیتے ہیں، مورلیس. جتنے اللہ نے نبی بنائے سب سچے. ان میں 313، کچھ کہتے ہیں 315 رسول وہ اللہ کے بھیجے ہوئے، سارے سچے. ان سب کو ماننا ضروری ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ سارے نبیوں رسولوں کو مانتا ہے. آپ دیکھیں گے
عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، مگر میرے نبی پاک کا ماننے والا اللہ کے سارے نبیوں رسولوں کو مانتا ہے، اور یہ ضروری بات ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا، آپ سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں نا آمن الرسول، تمام رسولوں کو مانتا ہوں، نام معلوم ہو یا نہیں، اللہ کے جتنے رسول، اللہ کے، کوئی خود سے نبوت کا رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی بات نہیں، اللہ کے سارے نبی سچے، اللہ کے سارے رسول سچے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ نے فرشتے بنائے، ملائکہ عربی میں کہتے ہیں، ملک ایک لفظ ہوگا، ملائکہ فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، اللہ تعالیٰ جب چاہے، ورنہ قیامت کا واقعہ آپ سنتے ہیں، سور پھونکا جائے گا، مردے زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا، وہ موت دینے والا بھی اور زندہ کرنے والا بھی۔ جزا اور سزا کے لیے حشر و نشر، قیامت کا ماننا کہ قیامت ہوگی، اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے، جزا اور سزا، حساب کتاب، اس کو ماننا۔ مومنوں کے لیے جنت میں داخلہ اور ہمیشگی، کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور جو جنت میں جائے گا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ کافروں کے لیے دوزخ میں داخل ہونا اور ہمیشہ وہاں رہنا، کہ کافر دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ دنیا کا حادث ہونا، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، یہ بھی ماننا ضروری۔ اللہ تعالی کا علم، جزیات اور کلیات کو محیط ہونا، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم سے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ دور ہے یا اللہ کو اس کا علم نہیں، معاذ اللہ، ڈیٹیل یا اس کی کوئی بھی پارشل جو بھی ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، جزیات اور کلیات، اللہ کا علم سب کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ سب اللہ تعالی کے محتاج ہیں، سب اللہ تعالی کے محتاج ہیں، یہ یقین رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ تعالی مخلوق کی مشابہت سے، ریزیمبلنس سے پاک ہے۔ سن لیا آپ نے، تغیر و تبدل، چینجز، تبدیل ہو جانا، اللہ تعالی اس سے بھی پاک۔ الآن کما کان، وہ جیسا پہلے تھا اب ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالی کو مقدار عارض نہیں، کوانٹیٹی ہوتی ہے نا، آپ لوگ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اتنا اتنا ایسا، وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی شکل سے، صورت سے، حد سے، طرف سے، نہایت سے پاک ہے۔ یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہاں تک ہے، اتنا ہے، ایسا ہے، شیپ، فیگر، یہ باڈی یا سائڈ یا کوئی لمٹ، اللہ تعالی ان سب سے پاک ہے۔ اللہ تعالی مکان اور جگہ سے بھی پاک ہے۔ عرش اللہ تعالی نے بنایا، بیت اللہ اللہ کا گھر، مگر اللہ تعالی مکان اور جگہ سے پاک ہے۔ عرش سے اوپر کو لا مکان کہتے ہیں، کہ یعنی وہاں کوئی مکان نہیں، تو اللہ تعالی مکان مکانیات سے پاک ہے، زمان زمانیات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کی طرح ہاتھ اور آنکھ سے پاک ہونا، اس کے ہاتھ اس کی قدرت، شان قدرت کے مطابق، اس کی آنکھیں اس کی شان کے مطابق انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالی کا علم، اللہ کی شان، سب کچھ اس کا ذاتی ہے،
کسی نے دیا نہیں ہے، مقدار نہیں ہے، کوانٹیٹی نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی لیمٹس یا کس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ ضروریات دین میں سے آپ کو کچھ باتیں میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے، ابھی بہت سی ہیں. یہ یاد ہونی چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے. میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں بتاؤں، مشکل نہ ہو سکتا ہے میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا ہوں. باقی یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ. آئندہ نشست میں مزید گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین سیکھیں، سمجھیں اور پھر ہم اس کے مطابق عمل بھی کریں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ندا، جیسا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ عید کے اوپر فیضان حسین کیا لا رہے ہیں، یا کراچی نوجوان فاؤنڈیشن یا آل کراچی بائک رائڈر ایسوسیشن کیا لے کر آ رہی ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں. اس سے پہلے ہم نے عید کے اندر جو ریلیف کیمپ لگایا راشن کے حوالے سے، وہ بھی آپ نے دیکھا. پھر پلس یہ ہے کہ آپ کو میری بیک سائڈ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا تمام تر جو چیزیں ہیں وہ عید کے فیسٹیول کے لیے ہم نے 50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر بھی اپنے ممبرز کے لیے رکھی ہیں. اور یہ آج تو ہمارا ڈے فرسٹ تھا، اور رات کے اس ٹائم پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پیچھے کتنا لوگ ہیں. 3 بجے کے قریب کا جو وقت ہے، اور آگے بھی بہت ساری چیزیں ورائٹیز ہیں. اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ کل آؤ یہاں پہ وزٹ کرو، تو اور بہتر ڈیٹیل میں جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا. جزاک اللہ. اور ناظرین کرام، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہم تیسرے عشرے کے اندر موجود ہیں، عشرہ نجات کے اندر ہم موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاق راتوں سے نوازا ہے. اور کیونکہ ان راتوں کے اندر جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کون سی رات کو لیلۃ القدر ہے. اور حدیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن کے اعتکاف میں اس وجہ سے بیٹھا کرتے تھے کہ وہ اس طاق رات کو حاصل کر سکیں. بالکل. اور ماشاءاللہ سے ناظرین کرام، آج کا جو پروگرام تھا بہت ہی خوبصورت تھا. اگر ہم یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ بھی اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور افطار کے لمحات جو ہیں وہ بالکل قریب ہے. اور ہمارے ساتھ کیونکہ سرا خواہ حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بھی معافی چاہوں گی کیونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے سب سے ہمیں 2 اشعار جو ہیں وہ سننے پڑیں گے. اور میرے ساتھ ہمارے بیچ میں ہمارے پینل کا جو حصہ ہے وہ موجود ہے بدر منیر. میں چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلائے عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی بھی کیا غریب نواز یا رسول اللہ، میری تو ہستی بھی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. حضور میری اور کہاں وہ عرض
مدینہ کہاں میری ہستی، رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ، لیتے ہی ان کا نام مقدر سور گئے، پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ، یہ ان کا کرم اپنی گلی میں بلا لیا، ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ، کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، رم